بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر درد کا علاج۔ اگر سر درد ہو تو چائے میں پودینہ ڈال کر پیئے۔ پودینہ سر درد کو کم کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ کپڑوں کی صفائی۔ اگر کپڑوں میں کوئی داغ لگ جائے تو اس پر نمک چھڑ دیں اور تھوڑی دیر بعد دھو لیں۔ نمک داغ کو کھینچ لے گا۔ گھریلو صفائی۔ گھر کی صفائی کے لیے اگر آپ کو دھوپ میں بھی گھر کی صفائی کرنی ہو تو ناریل کے تیل کا استعمال کریں۔ یہ مٹی اور دھول کو جذب کر لیتا ہے اور صفائی کا اثر بڑھا دیتا ہے۔ گھریلو دانتوں کی صفائی۔ اگر دانتوں پر پلاک جمع ہو جائے تو نمک اور بیکنگ سوڈا ملا کر دانتوں پر رگڑیں۔ یہ دانتوں کی صفائی میں مددگار ہوتا ہے۔ چہرے کی جلد۔ چہرے کی جلد کو نرم اور چمکدار بنانے کے لیے عموماً دودھ اور شہد کا ماسک استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ جلد کو ہائیڈریٹ کرتا ہے اور چمک بڑھاتا ہے۔ پھلوں کی تازگی۔ اگر پھل زیادہ پکے ہوئے ہوں اور جلد خراب ہونے لگیں تو انہیں فریزر میں رکھ دیں۔ یہ پھلوں کو تازہ رکھے گا اور دیر تک استعمال کے قابل بنائے گا۔ پٹھوں کے درد کا علاج۔ اگر پٹھوں میں درد ہو تو گرم پانی میں ایپسم سالٹ ملا کر بات لیں۔ یہ پٹھوں کو سکون پہنچاتا ہے۔ گھریلو انڈے کی خوراک۔ اگر انڈے کی زردی کو زیادہ دیر تک ذخیرہ کرنا ہو تو اسے تھوڑا سا نمک لگا کر فریج میں رکھیں۔ گھریلو مرچوں کا استعمال۔ اگر مرچوں کا رنگ مدھم ہو جائے تو انہیں تھوڑا سا تیل میں بھون لیں اور پھر استعمال کریں۔ یہ رنگ کو زندہ کر دیتا ہے۔ پھولوں کی تازگی۔ اگر کٹے ہوئے پھول جلد مرجھانے لگیں تو ان کے پانی میں تھوڑا سا شکر ڈال دیں۔ یہ پھولوں کی تازگی کو برقرار رکھنے میں مددگار ہوگا۔ پھلوں کا رس۔ اگر پھلوں کا رس نکلتے وقت دھیما ہو جائے تو رس نکالنے سے پہلے پھل کو تھوڑی دیر کے لیے گرم پانی میں ڈبوئیں۔ یہ رس نکالنے میں آسانی پیدا کرے گا۔ نزلہ زکام کا علاج۔ نزلہ زکام سے بچنے کے لیے ادرک اور شہد کا قہوہ پینا فائدہ مند ہوتا ہے۔ ادرک کی گرمائش اور شہد کی مٹھاس آرام پہنچاتی ہے۔ پھٹنے والی جلد۔ اگر جلد پھٹنے لگے خاص طور پر سردیوں میں تو زیتون کے تیل یا ناریل کے تیل کا استعمال کریں۔ یہ جلد کو نرم اور ہائیڈریٹڈ رکھتا ہے۔ کھانے کی بدبو۔ اگر کھانے میں بدبو محسوس ہو تو تھوڑا سا کچلا ہلدی ڈالیں۔ ہلدی بدبو کو ختم کرنے میں مددگار ہوتی ہے۔ کھانے کی چمچ۔ اگر کھانے کی چمچ چمکدار نہ رہے تو اسے تھوڑے سے لیموں کے رس یا بیکنگ سوڈا کے ساتھ رگڑیں۔ یہ چمچوں کی چمک بڑھا دیتا ہے۔ پریشان کن خواب۔ اگر پریشان کن خواب نظر آتے ہوں تو سونے سے پہلے پانی کے ساتھ 1 چمچ شہد پی لیں۔ یہ سکون آور ثابت ہو سکتا ہے۔ جلدی دانے۔ جلد پر دانے نکل آئیں تو ان پر ٹوتھ پیسٹ لگا کر کچھ وقت کے لیے چھوڑ دیں۔ یہ دانوں کو خشک کر دیتا ہے۔ چائے کی پتی۔ استعمال شدہ چائے کی پتیوں کو خشک کر کے پھولوں کی مٹی میں ملائیں۔ یہ مٹی کی زرخیزی بڑھاتا ہے اور پودوں کو بہتر نمو دیتا ہے۔ پھلوں کی جلد۔ اگر پھلوں کی جلد چمکدار نہ ہو تو انہیں کھانے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے سرکے میں بھگو دیں۔ یہ جلد کو صاف اور چمکدار بناتا ہے۔ گھریلو کیڑے۔ اگر گھر میں کیڑے مکوڑے زیادہ ہوں تو چونے کا پاؤڈر یا ہلدی کا پاؤڈر استعمال کریں۔ یہ کیڑوں کو بھگانے میں مددگار ہوتا ہے۔ کھانا پکانے کا وقت۔ اگر کھانا پکاتے وقت خوشبو زیادہ ہو رہی ہو تو برتن میں تھوڑا سا سرکہ ڈال دیں۔ یہ خوشبو کو کم کر دیتا ہے۔ پانی کے رس۔ اگر پانی کی بوتلوں میں بدبو آتی ہو تو بوتل کو نمک اور گرم پانی سے دھوئیں۔ یہ بدبو کو ختم کر دیتا ہے۔ موٹاپے کا علاج۔ اگر وزن کم کرنا ہو تو روزانہ صبح خالی پیٹ 1 گلاس نیم گرم پانی میں لیموں کا رس ڈال کر پئیں۔ یہ جسم کی صفائی اور میٹابولزم کو بہتر بناتا ہے۔ خشک کھانسی۔ اگر کھانسی زیادہ ہو تو 1 چمچ شہد میں تھوڑا سا ادرک کا رس ملا کر پئیں۔ یہ کھانسی کو کم کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ چمچوں کی صفائی۔ اگر چمچوں پر داغ دھبے ہوں تو انہیں بیکنگ سوڈا اور پانی کے پیسٹ سے رگڑیں۔ یہ
داغوں کو صاف کر دیتا ہے۔ جلد کی چمک بڑھانے کے لیے روزانہ دودھ میں 1 چمچ شہد ملا کر چہرے پر لگائیں۔ یہ جلد کو نرم اور چمکدار بناتا ہے۔ کھانے کی خوشبو، اگر کھانے میں بدبو آ رہی ہو تو کھانے میں تھوڑا سا کھانا پکانے کے دوران دارچینی یا لیموں کے چھلکے ڈال دیں، یہ خوشبو کو بہتر بناتا ہے۔ گھریلو تلخ پودوں، اگر پودے یا درخت تلخ ہو جائیں تو انہیں کیڑے مار ادویات کی بجائے نمک اور پانی کے محلول سے دھوئیں، یہ پودوں کو زیادہ صحت مند بناتا ہے۔ کچن کی صفائی، کچن کی گندگی کو دور کرنے کے لیے چولہے کے کناروں اور نیچے کے حصے پر نمک چھڑک دیں اور پھر گرم پانی سے دھوئیں، یہ چکنائی اور گندگی کو صاف کر دیتا ہے۔ کھانے میں نمک، اگر کھانے میں نمک زیادہ ہو جائے تو اس میں 1 چمچ دہی یا دہی کی 1 بڑی چمچ ڈالیں، دہی نمک کی شدت کو کم کر دیتا ہے۔ جلد کی خشکی، اگر جلد خشکی کا شکار ہو تو ناریل کے تیل یا زیتون کے تیل سے مساج کریں، یہ جلد کو نرم اور ہائیڈریٹڈ بناتا ہے۔ گھریلو کجک، اگر چولہے یا ہنڈی پر کجک کرک کی آواز آ رہی ہو تو چولہے پر تھوڑا سا نمک چھڑک دیں، یہ آواز کو کم کر دیتا ہے۔ پھٹنے والی ہونٹ، اگر ہونٹ خشک اور پھٹنے لگے ہیں تو ان پر شہد لگائیں، شہد جلد کو نرم کرتا ہے اور نمی فراہم کرتا ہے۔ پھلوں کا رنگ، اگر سیب یا آڑو جیسے پھل جلدی بھورے ہو جائیں تو انہیں لیموں کے رس میں ڈبو دیں، یہ رنگ کو برقرار رکھتا ہے۔ سر درد کی ہلکی تھپکی، سر درد کو کم کرنے کے لیے ماتھے پر پودینے کے تیل کے چند بوندیں لگائیں اور آہستہ سے مساج کریں، یہ سر درد کو سکون پہنچاتا ہے۔ موٹے بال، اگر موٹے بال اور بے جان ہو جائیں تو انہیں زیتون کے تیل سے مالش کریں اور پھر شیمپو کریں، یہ بالوں کو نرم اور چمکدار بناتا ہے۔ کھانے میں کڑواہٹ، اگر کھانے میں کڑواہٹ محسوس ہو تو اس میں تھوڑا سا شکر ڈالیں، شکر کڑواہٹ کو متوازن کر دیتی ہے۔ گھریلو پودے، اگر آپ کے پودے مرجھا رہے ہیں تو ان کے پانی میں چائے کی پتی کے رس یا شکر کا محلول شامل کریں، یہ پودوں کی صحت کے لیے مفید ہوتا ہے۔ پھولوں کی خوشبو، اگر پھولوں کی خوشبو کم ہو گئی ہے تو انہیں تھوڑے پانی میں گلاب کے چند قطرے ڈال کر رکھیں، یہ خوشبو کو بڑھاتا ہے۔ چہرے کے داغ، اگر چہرے پر داغ ہوں تو مچھلی یا ہلدی اور لیموں کا پیسٹ لگائیں، یہ داغوں کو کم کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ گھریلو کھٹائی، اگر دہی یا کھٹی اشیاء کی کھٹائی بہت زیادہ ہو تو ان میں تھوڑا سا چینی ڈالیں، یہ کھٹائی کو متوازن کرتا ہے۔ بچوں کی صحت کے لیے اگر ان کا ہاضمہ درست نہ ہو تو ان کی خوراک میں دارچینی کا پاؤڈر شامل کریں، یہ ہاضمہ کو بہتر بناتا ہے۔ چمچوں کی صفائی، اگر چمچوں پر زنگ لگ جائے تو انہیں لیموں کے رس اور نمک سے رگڑیں، یہ زنگ کو صاف کرتا ہے۔ دودھ کا کڑواہٹ، اگر دودھ کھٹا ہو جائے تو اس میں 1 چمچ بیکنگ سوڈا ملا دیں، یہ دودھ کو تازہ بنا دیتا ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے۔ خدا حافظ۔